أين رأى فيصل حامدا ياسر؟ جی پاس اسکرین شیئرنگ آ رہا جی اسکرین جی اب آگے اسکرین آ گئی جی أين رأى فيصل حامدا حامدا ہے حامدا رأى فيصل حامدا ورأى فيصل في الحمام. أين ذهب حمزة ذهب حمزة إلى المستوصف. متى خرج الطلاب من مكة مساء أمس. ومتى وصلوا المدينة المنورة پھر سے پڑھیے کیا پڑھا؟ ومتى وصلوا المدينة المنورة. وصلوا المدينة المنورة بعد صلاة الظهر. من الذي قرأ الحديث؟ قرأ أيوب الحديث. من الذي قرأ الحديث؟ قرأ أيوب الحديث. ما معنى الحرم في آية الواردة في الدرس؟ وما مفردها؟ پھر جواب دیجیے نا، جواب أين ذهب حمزہ، یہاں سے جواب دیجیے. جی میں جواب دے رہا ہوں. ذهب حمزة إلى المستوصف. متى خرج الطلاب من مكة مساء أمس. ٹھیک ہے. ومتى وصلوا المدينة المنورة بعد صلاة الظهر. من الذي قرأ الحديث؟ قرأ أيوب الحديث. ما معنى الحرم في آية الواردة في الدرس؟ جی ما معنی الحرم؟ حرم معنی ایسے بولیں گے، معنی حرم محرمون. معنى حرم محرمون. وما مفردها؟ جی حرام، مفردها حرام. مفردها حرام. جی جی آگے پڑھیے، ترجمہ حجج. کیجیے. واو حال. جی جی حججت وأنا صغير. میں حج کرا جب میں چھوٹا تھا. دخلت المسجد والناس يخرجون منه. میں مسجد میں داخل ہوا جب لوگ مسجد سے نکل رہے تھے. مات الرجل وهو نائم. آدمی مر گیا جب وہ سو رہا تھا. عاش جدی اکثر من 100 عام. جی ومات وأنا صغير. عاش جی پڑھیے. جدی. عاش جدی. اسی معنی زندگی گزارنا. جی عاش جدی اکثر من ترجمہ ماذا؟ 100 عام. میرے دادا عام 100 سال
میرے دادا 100 سال سے زیادہ زندگی گزارے. میرے دادا 100 سال سے زیادہ زندگی گزارے. ومات وانا صغیر، اور میں اور انتقال کر گئے جب میں چھوٹا تھا. طلبت العام وانا متزوج، طلبت العلم وانا متزوج. میں نے علم حاصل کیا. وانا متزوج، متزوج مطلب میرڈ، شادی شدہ. یہ واو حالیہ ہے، یعنی سچویشن والی واو، جیسے کہ میں نے کل بتایا تھا. جب جب کے مطلب کریں گے نا اس کا. جی. لا تقرأ الصحيفة وأنت تمشي في الشارع، نیوز پیپر مت پڑھو جب تم روڈ پہ چل رہے ہو. قال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، لا تقربوا الصلاة. سکارا مانے سکارا مطلب بے ہوش، نشہ، نشہ کی حالت میں. تم جی نماز کی حالت، نماز سے قریب مت ہو اس حال میں کہ تم نشہ میں ہو. جی، اس کے معنی لکھ لیتے ہیں ایک سیکنڈ. جی جی، لکھ لیجیے. تم نماز کے قریب نہ آؤ جب تم نشہ میں ہو. جی. جی آگے پڑھیے. یہ دوسرا ایکسرسائز جو ہے نا راج محمد بھائی، آپ اس کے ترجمہ کیجیے. جی. سیکنڈ ایکسرسائز جو اس کا آپ ترجمہ کیجیے. میں یہ نہیں دیکھا، تھوڑا نہیں سمجھ میں آ رہا. تو ابھی انہوں نے پڑھا تو آپ نے سنا نہیں کیا؟ جی سنا سنا وہ. چلیے ایک مرتبہ اور پڑھ دیجیے عمیر بھائی سیم ایکسرسائز کو. جی. حججت وانا صغیر، میں نے حج کیا جب میں چھوٹا تھا. دخلت المسجد والناس یخرجون منه، میں مسجد میں داخل ہوا جب لوگ مسجد سے نکل رہے تھے. مات الرجل وهو نائم، آدمی مر گیا جب وہ چھوٹا تھا. عاش جدی اکثر من 100 عام، میرے دادا 100 سال سے زیادہ زندگی جیے. ومات وانا صغیر، اور مر گئے جب، اور انتقال کر گئے جب میں چھوٹا تھا. طلبت العلم وانا متزوج، میں نے علم حاصل کیا. جی. میں نے علم حاصل کیا، وانا شادی شدہ ہوتے ہوئے میں نے علم حاصل کیا. شادی شدہ ہوتے ہوئے میں نے علم حاصل کیا. لا تقرأ الصحیفة وانت تمشی فی الشارع، نیوز پیپر نہ پڑھو جب تم روڈ پہ چل رہے ہو. قال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نماز کے قریب نہ آؤ جب تم نشے میں ہو. جی. جی پڑھیے. جی.
جی راج محمد بھائی یاد ہوا؟ ہاں جی، وہ حججتو مانے کیا ہے؟ حج یا حج، حج کرنا. اچھا، حج، حجتو، حج کرتا ہوں جب میں چھوٹا ہوں. حججتو وانا صغیر. حججتو وانا صغیر. جی آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو. جی پڑھیے کیا ہوا. حج کیا. چلیے اس کو آپ دوبارہ دیکھ لیجئے گا. تیسرا جی ایکسرسائز پڑھیے عمر بھائی. اس میں دیکھیے دو واو یوز ہوا ہے، ایک ہے واو عطف اور ایک ہے واو حال. ٹھیک ہے، آپ کو دونوں میں فرق کرنا ہے کہ کون سا واو سچویشن والا حال والا ہے، کون سا عطف والا. عطف والا مطلب جہاں پر اینڈ کا مانا ہوگا، اور کا مانا. پڑھیے نمبر 1 سے پڑھیے. جی جی پڑھیے عمیر بھائی. یہ واو الحال کا معنی انگلش میں ڈسپائٹ آتا. واو حال کا مطلب کیا بولے؟ ڈسپائٹ. کیا مطلب اس کا؟ وین آئے گا، انگلش میں وین آئے گا. واو حال کا مطلب یہی ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا نا آپ کو کہ آپ نے جب آئے کوئی گا. کام کسی حالت میں کیا جی وہ. اور واو عطف کا مطلب جہاں پر اور کا مانا ہوگا. جی. خرج المدرس من الفصل، استاد کلاس سے نکلے. وذهب الى مکتب المدیر، اور ڈائریکٹر کے روم میں گئے. دخلت علی المدیر وهو یکتب. علی المدیری آتا، مدیری آتا نا. مدیری، علی المدیر وهو یکتب. میں ڈائریکٹر کے پاس داخل ہوا جب وہ لکھ رہے تھے. دخل حامد ومعاویۃ والحسن الفصل والمدرس یشرح الدرس. حامد اور معاویہ اور حسن کلاس میں داخل ہوئے جب استاد پڑھا رہے تھے، سبق پڑھا رہے تھے. جی جی ٹھیک ہے، اگلا جملہ. عرف اللغتین الانگلیزیۃ والفرنسیۃ. عارفہ کہتے نہیں ہیں عارف ہے، دیکھ کے پڑھیے. اعرف اللغۃ الانگلیزیۃ والفرنسیۃ. میں دو زبان
میں انگلش اور فرینچ زبان جانتا ہوں. جاءنی الولد وهو يبکی. جی جاء انل ولد، میرے پاس لڑکا آیا، پڑھیے. جی جاءنی الولد، میرے پاس لڑکا آیا. جب بقایا کہ میں نے رونا. جب وہ رو رہا تھا. ورجع وهو يضحك، اور وہ لوٹا جب وہ ہنس رہا تھا. دخل اسماعیل المسجد والامام يقرأ الفاتحة. اسماعیل مسجد میں داخل ہوا جب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے. جی دخل اسماعیل المسجد والامام یقرأ الفاتحة. جی ہو گیا. اس کے بعد آگے دیکھیے. آگے جو سینٹینس ہے اس کو پڑھیے، اور اس میں بھی دو طرح کے واو آئے ہیں. آپ کو اس میں کنفرم کرنا ہے کہ کون سا واو کس چیز کا ہے. پڑھیے. والله ما غبت يوما وأنا صحيح لا هذه السنة ولا السنة الماضية. والله میں ایبسنٹ نہیں تھا یومن ایک دن، وأنا صحيح جب میں ٹھیک تھا، لا هذه السنة اس سال نہیں، ولا السنة الماضية اور پچھلے سال بھی. جی ترجمہ کیا ہوگا؟ واللہ میں ایک دن بھی ایبسنٹ نہیں تھا جب میں ٹھیک تھا، اس سال بھی نہیں اور پچھلے سال بھی نہیں. گڈ، ماشاء اللہ. چلیے اس کے بعد دیکھیے. ففتھ ایکسرسائز میں آپ کو واو حالیہ ایڈ کرنا ہے اپنی طرف سے. جیسے اوپر جو ایگزامپلس آئے ہیں نا، اسی کے اکارڈنگ آپ نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے. دخلت المسجد، اس کے بعد جو جگہ ہے وہاں پر آپ نے واو حالیہ ایڈ کرنا ہے، کوئی سینٹینس ایڈ کرنا ہے. جیسے کہ میں مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ میں جو ہے وہ باوضو تھا، اس طرح سے. جی دخلت المسجد والامام يقرأ سورة الاخلاص. گڈ، ماشاء اللہ. والامام یقرأ سورۃ الاخلاص. جی وصلت الطائرة مطارا. وصلت الطائرة پلین
کون سی؟ مطارن مطارن جدد مطار جدت جدت. مطارن جدتی. جی. وصلت الطائرة مطارا. وصلتی کیسے ہوگا؟ وصلت ہوگا نا. وصلتی الطائرۃ. وصلت الطائرة مطارا جدتي والشمس طلعت. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. عجزت وأنا صغير رأيت المدرس وهو رأيت المدرس کیسے ہوگا؟ رأيت المدرس. رأيت المدرس وهو في السوق. متى عمي وأنا متى عمي وهو متا نہیں ہے، ماتا ہے، دیکھ کے پڑھیے نا. مات مات عمي وهو نائم. خرجت من المدينة. جی. جی ایک سیکنڈ. خرجت من خرجت من المدينة. المدینة. کچھ بھی ملا دیا نا، خرجت من المدینة وانا مسرور، وانا اس طرح سے کچھ بھی. جی خرجت من المدينة وأنا مسرور. جی. وصلت الرياض. الرياض پہلے آپ سوچئے کہ کیا سینٹینس ہم ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر. جی. وصلت الریاض. وأنا طفل. جی. جی اس کے بعد چلیے نیکسٹ ایکسرسائز ہے. سے پہلے آپ کو ایڈ کرنا ہے، کوئی جملہ ایڈ کرنا ہے اور پھر واو لگا کر کے لکھے ہوئے جملے کو پڑھنا ہے. جیسے انت تمشی فی الشارع، ٹھیک ہے، یہاں پر واو ایڈ کرنا ہے، اس سے پہلے واو سے پہلے کوئی جملہ ایڈ کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پر رأیتک وانت تمشی فی الشارع. سمجھ میں آیا؟ جی میں نے تمہیں دیکھا
ہاں اس طرح سے پہلے کوئی سینٹینس ایڈ کیجئے، پھر اس کے بعد جو ہے جی پڑھیے. فون کو کیا بولتے تھے انگلش میں، عربی میں؟ کس کو؟ فون کو، موبائل فون کو. موبائل کو جوال. جوال. جی. لا رأيت لا رأيت جوالا وأنت تمشي في الشارع. لا رأيت جوالا کیا مطلب ہوگا اس کا؟ فون کو مت دیکھو. لا ترى الجوال، ایسے بولیے لا ترى الجوال. لا ترى الجوال وأنت تمشي في الشارع. یہ آگے پڑھیے. اگلا جملہ پڑھیے. جی جی. مات جدی وأنا طفل. نہیں ہوتا ہے جدی، ابھی تو پڑھا آپ نے. جدی وأنا طفل. جی. دخلت الفصل والمدرس يكتب الدرس على السبورة. ترجمہ کے ساتھ پڑھتے چلیے. میں کلاس میں داخل ہوا جبکہ جبکہ استاد بورڈ پر سبق لکھ رہے تھے. جی آگے. المطر ينزل. جی. گھر میں داخل ہوا کہ بارش ہو رہی تھی، اسے کیسے بنائیں گے؟ دخلت البيت والمطر ينتزل. ينتظر نہیں ينزل. ينزل. جی. أكلت الطعام والشمس تغرب. جی. يقيم مانے اقامت کہنا. نماز کھڑی ہونے سے پہلے جو مؤذن اقامت کہتا ہے نا. جی. جی. دخلت المسجد والمؤذن يقيم. میں مسجد میں داخل ہوا جب امام صاحب اقامت کہہ رہے تھے. مؤذن صاحب. جب مؤذن صاحب اقامت کہہ رہے تھے. امامت نہیں اقامت کہہ رہے تھے. اقامت کہہ رہے تھے. جی. جی آگے پڑھیے. 7.
جی نیکسٹ جملہ پڑھیے، انا صغیرن. اس طرح کے أد- ایگزامپلس پیچھے آ گئے ہیں. جی أدرس اللغة الإنجليزية وأنا صغير. جی میں انگلش پڑھا جب میں چھوٹا تھا. جی پل کرنے والا. اس کے بعد دیکھیے لعل کا لفظ، لعل. آپ نے اس سے پہلے پڑھا کہ حروف مشبہ بالفعل میں آپ نے پڑھا تھا انا، انا کا انا، یہ سب پڑھا تھا. اس میں سے ایک لعل بھی ہے. جی لعل جو ہے نا دو چیزوں کے لیے آتا ہے. ایک تو امید کے لیے، کسی بھی یعنی آپ اپنی ایکسپیکٹیشن بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے، یا کوئی ڈر ہے آپ کو، کوئی اندیشہ ہے کسی چیز کا، آپ کو اندیشہ ہے، اس کے لیے لعل. فیئر کے لیے بھی کبھی کبھی آتا ہے. دونوں کے ایگزامپلس آپ کے سامنے ہیں. فرسٹ سینٹنس دیکھیے، لعلہ بخیر. لعلہ بخیر کا ترجمہ کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں امید کہ ہے آپ کہ، بخیر ہو. ہاں امید کرتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. یہ ہوا ترجی، اس کو بولتے ہیں ترجی، یعنی اپنی ایکسپیکٹیشن، جو امید ہے، جو ہوپ ہے، ہوپ، اس کا اظہار. اور ایک ہوتا ہے لعل، کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے خدشہ ظاہر کرنے کے لیے، اندیشہ ظاہر کرنے کے لیے. تو لعلہ مریض، لعلہ مریض، اس کا مطلب ای اخشى ان یکون مریضا، یعنی مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کیا ہوگا، بیمار ہوگا. جی تو یہ ہوا اشفاق. اشفاق کا مطلب ہوتا ہے اندیشہ اور ڈر کو. ٹھیک ہے. اب آپ کے سامنے دیکھیے پانچ سے چھ سینٹینسز ہے. آپ کو اس میں کنفرم کرنا ہے کہ کون سا ترجی کے لیے ہے اور کون سا جو ہے وہ اشفاق کے لیے ہے. ٹھیک ہے، آگے پڑھیے. لعلک ناجح، یہاں سے. جی یہ کیا لکھا ہوا ہے 8th والا 7th والا؟ ہاں نہیں، اس یہ میں یہ والا بتایا گیا ہے کہ یہ سینٹینسز بتانا ہے آپ کو، یعنی اس پر مزید پریکٹس کرانا ہے. وہ ٹیچر کے لیے، وہ آپ کے لیے نہیں ہے. جی جی. اس کو چھوڑیے، آگے چلیے. جی لعلک ناجح، یہ اشفاق کے لیے ہے. جی اشفاق کے لیے ہے لعلک ناجح. نہیں، ترجیح کے لیے، کیا ترجیح مطلب کے ہے؟ لیے. میرا جی امید کرتا ہوں کہ تم کامیاب ہو جاؤ. لعلک راسب، ہم، لعلک راسب، میرا یہ اس اشفاق کے لیے ہے. ہم. اشفاق کے لیے صحیح ہے نا یہ؟ جی میرا خیال ہے، میرا ڈر ہے، میں اندیشہ کرتا ہوں کہ تم فیل ہو جاؤ. لعل الامتحان سهل، یہ اشفاق کے لیے ہے. نہیں، امید کے لیے ہے، ترجیح کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے. میں امید کرتا ہوں کہ پیپر آسان ہے. لعل الامتحان صعب، یہ ڈر کے لیے ہے، اشفاق کے لیے ہے. میں میرا ڈر ہے کہ امتحان ہارڈ ہو، امتحان مشکل ہو. قال صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج وداع میں کہا، لعلی لا احج بعد عامی هذا، یہ اس کے لیے ہے، اشفاق کے لیے ہے. جی میں ڈرتا ہوں کہ اس سال کے بعد میں حج نہ کر پاؤں. جی ٹرانسلیشن صحیح ہے نا؟ صحیح ہے. مجھے لعلی ہو سکتا ہے کہ میں اس سال کے بعد حج نہ کروں. ہو سکتا ہے کہ میں اس سال کے بعد حج نہ کروں. چلیے
یہ بک کا پہلا سبق کیوں چھوڑے؟ پہلا سبق جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا، اس لیے ہم نے اس کو اسکپ کر دیا. جی چلیے گڈ. 9th ایکسرسائز سے ہم جو ہے نا کل پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی میں وہ کتاب شیئر کرتا ہوں آپ کے سامنے، قصص النبی. چلیے کل کی ٹرانسلیشن سنائیے النوبۃ سے. جی سنائیے. جی کیا وہ آواز جا رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی سنائیے. اس کو ریوائز نہیں کرا. ریوائز نہیں کیے؟ جی کیا فائدہ ہوگا آگے پڑھنے کا پھر جب ریوائز ہی نہیں کریں گے آپ لوگ. چلیے اس کو پھر سے پڑھیے. آپ پڑھیے، میں بتا رہا ہوں، جہاں سمجھ میں نہیں آئے گا میں بتاؤں گا. النوبۃ سے پڑھیے، روزانہ ریوائز النوبۃ کر کے آنا ہے. جی سنائیے. النوبۃ النوبۃ کا کیا مطلب بتایا تھا میں نے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی نوٹ بک پہ لکھ لیا کیجئے. ورڈ میں کیوں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، نوٹ بک پہ اس کی میننگ لکھ لیا کیجئے تاکہ یاد رہے. لکھنے سے چیزیں یاد رہتی ہیں، لیکن آپ لوگ صرف سن لیتے ہیں. جو بھی نیا ورڈ آتا ہے ہم اس کو ریپیٹ اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی آپ نوٹ بک پہ رف میں اس کو لکھ لیجئے تاکہ آپ کو یاد رہے. النوبۃ کا مطلب میں نے بتایا تھا باری، ٹرن. جی پڑھیے. قال صالح علیہ السلام نے النوبہ کا کیا فرمایا. معنی ہوا؟ بھائی ٹن. جی قال صالح علیہ السلام نے فرمایا هذه ناقۃ اللہ، یہ اللہ کا اونٹ ہے. وهذه آیات اللہ، اور یہ اللہ کی آیت ہے. سألتم یہ اللہ کی فخلف، نشانی ہے. یہ اللہ کی نشانی ہے. سألتم فخلقها لكم بقدرته. تم نے مانگا، تم نے مطالبہ مانگا، کیا. جی جی تم نے مانگا، چنانچہ اللہ نے پیدا کیا تمہارے لیے اپنی قدرت سے. چنانچہ فاحترموا، اللہ نے اس کو تمہارے لیے اپنی قدرت سے پیدا کر دیا. چنانچہ اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کر دیا. فاحترموا هذه الناقة، چنانچہ تم اس کے احترام کرو. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قریب. جی اور اسے تم برائی کے ساتھ مت چھوؤ. اور اسے تم برائی کے ساتھ مت چھوؤ. مس یمسو کا معنی ہوتا ہے چھونا. لا تمسوها یہ فعل نہیں ہے، یعنی مت چھوؤ اس کو. بسو انسون پڑھ چکے ہیں آپ، برائی، اس کو برائی کے ساتھ مت چھوؤ. جی اور اسے برائی کے ساتھ مت چھوؤ. یہ تمہیں بس اخذ یاخذ پکڑ لینا، کہ تمہیں پکڑ لے. عذاب قریب، ایک قریبی عذاب. کہ تمہیں ایک قریبی عذاب پکڑ لے. ہم۔ وَإِنَّ هَذِهِ النَّاقَةَ، اور یہ اونٹنی، تأکل فی ارض اللہ، اللہ کے زمین پر کھاتی ہے. وتشرب وتأتی وتذهب، اور پیتی ہے اور آتی ہے، اور وتذهب جاتی ہے. ولیس علیکم علفها وماؤها،
علف کا معنی ہم نے بتایا تھا چارہ، یعنی جانور جو کھاتے ہیں نا اس کو علف بولتے ہیں. ولیس علیکم علف ہوا، اور اس کے اوپر تمہارے اوپر اس کا چارہ نہیں ہے. وما ہوا، اور اس کا پانی، تمہارے اوپر اس کے کھلانے پلانے کی ذمہ داری نہیں ہے. اور تمہارے اوپر اس کا چارہ اور پانی نہیں ہے. فالعلف کثیر، فالعلف، دیکھ کے پڑھیے. فالعلف کثیر، چنانچہ چارہ بہت ہے، والماء کثیر، اور پانی بہت ہے. وکانت هذه الناقۃ کبیرۃ جدا، اور یہ اونٹنی بہت بڑی تھی. وغریبۃ فی الخلق، جی. اور بہت غریبۃ، وغریبۃ فی الخلق، اور تخلیق میں عجیب و غریب تھی. اور تخلیق میں عجیب و غریب تھی. فکانت ماشیتهم تخافها وتنفر منها، جی. فکانت ماشیتهم تخافها، جی. چنانچہ میں تمہارے چنانچہ پاس فکانت چلا، چنانچہ ان کا جانور، چنانچہ ان کا جانور، ان کے مویشی، تخافها، اس سے ڈرتے تھے، یعنی اس چنانچہ اونٹنی اس سے کا ڈرتے تھے. چنانچہ اس کا جانور مویشی سونڈی سے ڈرتے اس تھے کے اور اس سے جانور بھاگ جاتے. پلورل ہے، چنانچہ اس کے مویشی، اس کے جانور سے ڈرتے چنانچہ اس تھے. کے مویشی کے جانور سے ڈرتے تھے اور اس سے بھاگ جاتے تھے. جی. نفر وکانت، ینفر، بھاگنا، بدکنا. جی. جی. وکانت کلما جاءت تشرب، کلما نہیں، کلما، وکانت کلما. وكانت كلما جاءت تشرب نفرت الماشية وفرت، جب وہ پانی پینے آتی تھی تو جانور بدک جاتی تھی، بھاگ جاتے تھے. جانور بدک جاتے تھے. رأى صالح بھاگ ذلك، جاتے تھے، صالح علیہ وفرت، اور السلام، بھاگ جاتے تھے. جی بھاگ جاتے تھے. رأى صالح ذلك، صالح علیہ السلام نے وہ دیکھا. فقال، چنانچہ انہوں نے کہا، للنافة يوم ولماشيتكم يوم، ولماشیتکم یوم، ولماشيتكم يوم، ایک دن اونٹنی کے اونٹنی لیے، کے لیے ایک دن، اور تمہارے چوپائے جانوروں کے لیے ایک دن. ایک دن اونٹنی کے لیے اور ایک دن چوپائے جانوروں، تمہارے چوپائے جانوروں کے لیے. فیومن تشرب هذه الناقۃ، چنانچہ هذه ایک الناقۃ، هذه الناقۃ، چنانچہ ایک دن یہ اونٹنی پیتی تھی. ویومن تشرب ماشیتکم، اور ایک دن ان کے تمہارے چوپائے، جانور بھی. ان کے جانور پیتے تھے. وکذلک کان، اور اسی طرح ہوتا تھا. فإذا جی، کبھی كانت نوبة الناقة ذهبت فشربت، جب چنانچہ جب اونٹنی کی باری تھی، باری ہوتی، ذهبت، ذہابت. جی. ذهبت فشربت، وہ جاتی اور پانی پیتی. وإذا كانت نوبة ماشية القوم ذهبت فشربت، اور جب چوپاؤں کی باری ہوتی تب وہ جاتے اور پانی پیتے. جی. اس کے بعد نیکسٹ پیج. طغیان و سمود. طغیان کہتے ہیں ہٹ درمی کو، سرکشی کو، انکار کو، ضد کو. طغیان و سمود، قوم سمود کی سرکشی، ہٹ دھرمی. ولیکن استکبر القوم وطغوا، لیکن قوم نے تکبر کیا. ولیکن استکبر القوم، لیکن قوم نے کیا کیا؟ تکبر کیا. وطغوا، اور سرکشی کی. ولیکن استکبر، لیکن قوم نے تکبر کیا. وطغوا، طغا یطغی سے طغوا، طغوا. ٹھیک ہے. طغا یطغی، سرکشی کرنا. طغا طغوا، لیکن قوم نے تکبر کیا اور سرکشی کی. وقالو، اور کہا، لماذا لا تشرب ماشیتنا کل یوم،
ہمارے جانور ہر دن کیوں پانی نہیں پیئیں گے؟ یعنی یہ جو آپ نے ایک دن فکس کیا ہے ہمارے جانور کے لیے اور ایک دن اس اونٹنی کے لیے، تو یہ نہیں چلنے والا، ہمارے جانور روزانہ پانی پیئیں گے۔ لماذا لا تشرب، ہمارے جانور کیوں ہر دن نہیں پیئیں گے؟ وزجر الناس من هذه الناقہ، زجر یزجر پریشان ہو جانا، تنگ آ جانا، اور لوگ اس اونٹنی سے تنگ آ چکے تھے۔ وزجر الناس زجر یزجر، زجر یزجر تنگ آنا، پریشان ہونا، اور لوگ اس اونٹنی سے تنگ آ چکے تھے۔ التی تنفر منها ماشیتهم، جس سے ان کے جانور بدک جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے۔ یعنی یہ جو اونٹنی تھی جو اللہ کی طرف سے آئی تھی، اس اونٹنی سے دوسرے جانور مویشی جو ہے وہ بدک جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے۔ تو وزجر الناس، اور لوگ اس اونٹنی سے بدک جاتے تھے، لوگ اس اونٹنی سے تنگ آ چکے تھے جس سے ان کے جانور بدکتے تھے، بھاگتے تھے۔ وکان صالح، اور صالح علیہ السلام نے قد حذرهم، حذر یحذر، تحذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، آگاہ کرنا، متنبہ کرنا، وارن کرنا، تحذیر وارن کرنا۔ تو صالح علیہ السلام نے ان کو وارن کر دیا تھا، ڈرا دیا تھا، متنبہ کر دیا تھا، آگاہ کر دیا تھا، کس بات سے؟ من ان یہینوا هذه الناقۃ، اہان یہینوا اس کا مطلب ہوتا ہے توہین کرنا، ڈس رسپیکٹ کرنا۔ تو من ان یہینوا هذه الناقۃ، کہ اس اونٹنی کی توہین کرنے سے صالح علیہ السلام نے ان کو وارن کر دیا تھا، متنبہ کر دیا تھا، آگاہ کر دیا تھا۔ اور صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کی توہین کرنے سے انہیں وارن کر دیا تھا۔ وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَحْذَرُوا، لیکن وہ لوگ لم يحذروا باز نہیں آئے، ابھی لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ قالوا، لوگوں نے کہا، من يقتل هذه الناقۃ، لوگوں نے آپس میں بات کی اور کہا من يقتل هذه الناقۃ، اس اونٹنی کو کون مارے گا، کون قتل کرے گا؟ انہوں نے کیا کہا؟ اس اونٹنی کو کون مارے گا، کون قتل کرے گا؟ من يقتل هذه الناقۃ، اس اونٹنی کو کون مارے گا؟ قام رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، قام رجل ایک آدمی کھڑا ہوا، وقال اور کہا انا میں، ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا انا میں ماروں گا۔ وقام الاخر، اور دوسرا شخص کھڑا ہوا، وقال اور کہا انا میں۔ وذهب الشقیان، الشقی بدبخت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وذهب شقیون، اس کی تثنیہ ڈول شقیان، تو دونوں بدبخت گئے، وجلسا ینتظرانی، اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگے، وجلسا ینتظرانی، اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگے، کس کا؟ خروج الناقۃ، اونٹنی کے نکلنے کا۔ یعنی لوگوں نے پلاننگ کی کہ بھائی جیسے اونٹنی نکلے گی ہم اس کو کیا کریں گے؟ مار دیں گے۔ تو دونوں بدبخت گئے، وجلسا ینتظرانی، اور دونوں نے کیا کیا؟ دونوں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے، کس چیز کا؟ خروج الناقۃ، اونٹنی کے نکلنے کا۔ حتی اذا خرجت الناقۃ، یہاں تک کہ جب خرجت الناقۃ، اونٹنی نکلی، رماها الاول، رما یرمی، اس سے پہلے آپ نے پڑھ لیا پھینکنا، الاول پہلے شخص نے، بسہم ایک تیر ماری، رماها الاول بسہم، سہم تیر کو کہتے ہیں، اس کی جمع سہام آتی ہے۔ تو حتی اذا خرجت الناقۃ، تو جب اونٹنی نکلی، رما الاول، تو پہلے شخص نے اس پر ایک تیر ماری، ونحرها الثانی فقتلها، نحر ینحر کہتے ہیں چھری مارنے کو، ونحرها الثانی، اور دوسرے نے کیا کیا؟ اس پر چھری چلائی، فقتلها، تو اس کو مار دیا۔ دو شخص تھا، ایک نے تیر ماری اور دوسرے نے اس پر چھری چلا دی، فقتلها، تو اس کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ اللہ کی اونٹنی کو کیا کیا ان لوگوں نے؟ قتل کر دیا، جبکہ حضرت صالح علیہ السلام نے منع کیا تھا۔ چلیے اس کا ترجمہ کیجیے، پھر آگے پڑھیں گے نیکسٹ جی۔ جی جی سٹارٹ کیجیے، پڑھیے۔ طغیان سمود، سمود، سمود نہیں، قوم سمود کی بدبختی۔ ولكن استكبر القوم وطاغوا وقالوا لماذا لا تشرب ماشيتنا كل يوم جی
वलाकिन इस्तकबर वलाकिन इस्तकबरल कौम कौमु वतागू कौमु देख के पढ़िए ना, जबर वतागू। से पेश तो लगा हुआ है। लेकिन लोग बदबख्त थे और उन्होंने कहा लेकिन कि लोगों ने तकब्बुर किया और सरकशी की। लोगों ने तकब्बुर किया और सरकशी की और कहा कि हमारी ऊँटनी सिर्फ एक दिन पानी क्यों पिए। वज़जरन नासु मिन हादिहि नाक़ती, और लोग इस ऊँटनी से तंग आ गए। अल्लती तनफुरु मिनहा माशियतुहुम, जो जिससे उनके मवेशी भाग जा रहे थे, भिड़क जा रहे थे, भाग जा रहे थे। वकान सालिहुन क़द हज़्ज़रहुम मिन इन युहीमु हादिहि नाक़ता, और सालिह अलैहिस्सलाम ने इनको डराया था इस ऊँटनी के तौहीन से। वलाकिन्नहुम लम यहज़रू, लेकिन वलाकिन्नहुम लम यहज़रू, लेकिन उन लोगों ने लम यहज़रू बाज नहीं आए, लेकिन वो लोग लेकिन वो बाज लोग नहीं बात आए। लेकिन वो लोग बात नहीं है। कौल उन कौम के लोगों ने कहा, मैं यक़्तुल हादी नाक़ता, इस ऊँटनी का कौन कत्ल करेगा। कौल रजुल, एक आदमी ने कहा, एक आदमी उठा। कौम रजुल, एक आदमी उठा। वक़ाल, और उसने कहा, अना, मैं। वक़ाम अल आखिर, और दूसरा उठा। वक़ाल, और उसने कहा, अना, मैं। वज़हब अश-शक़िय्यतानि वजलस यंतज़िरानि खुरूज अन-नाक़त, खुरूजन नाक़ती, खुरूज अन-नाक़ती, और ये दो बदबख्त गए और ऊँटनी के निकलने के लिए बैठे। हत्ता इदा खरजत नाक़तु, और जब ऊँटनी निकली। रमाहल अव्वलु बिसहमिन, जी। पहले ने एक ऊँटनी एक एक तीर फेंकी, तीर लेकर ऊँटनी पर मारा। वल आखरु वनहरहा अस्सानी फ़क़तलहा, और दूसरे वाले ने उसको मार दिया। जी। चलिए उसके बाद आगे देखिए, अल अज़ाबु, यहाँ से अज़ाब आता है कि अल्लाह के नबी ने मना किया था सालेह अलैहिस्सलाम ने, लेकिन उसके बावजूद कौम मानी नहीं। तो वलम्मा अलिम सालिहुन अन्ना नाक़ता, और जब सालेह अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ, क्या मालूम हुआ? जी। और जब सालेह अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ अन्ना नाक़ता, के ऊँटनी नुहिरत, ज़बह कर दी गई है, पर छुरी मार दी गई है। सालेह अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म हुआ तो क्या किया? तअस्सफा, तो उन्होंने बहुत ज्यादा अफसोस किया। सालेह अलैहिस्सलाम ने क्या किया? अफसोस किया। वहज़िन जिद्दन, और गमज़दा हुआ। वहज़िन जिद्दन, और बहुत गमज़दा हुए। वहज़िन जिद्दन, और बहुत क्या हुए? गमज़दा हुए। वक़ाल लिन्नास, और लोगों से कहा, तमत्तउ फ़ी दारिकुम सलासत अय्याम, अपने घरों में 3 दिन और जो है वो इंजॉय कर लो। तमत्तउ, इंजॉय कर लो, लुत्फ उठा लो। तमत्तउ फ़ी दारिकुम सलासत अय्याम, तुम अपने घरों में 3 दिन और जो है इंजॉय कर लो। ज़ालिका वअदुन गैरु मकज़ूब, ये जो है ज़ालिका वअदुन गैरु मकज़ूब, ये एक ऐसा वादा है गैरु मकज़ूब, जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, जो झूठा नहीं हो सकता। ज़ालिका वअदुन गैरु मकज़ूब, ये झूठा वादा नहीं हो सकता। वकान फिल मदीनति तिसअतु रिजालिन, और शहर में 9 आदमी ऐसे थे, युफसिदून फिल अर्द, जो जमीन में बिगाड़ मचाते थे, फसाद मचाते थे। वला युस्लिहून, और खैर का काम नहीं करते थे। वला युस्लिहून, और खैर का काम नहीं करते थे। जमीन में 9 अफराद ऐसे थे जो जमीन में फसाद मचाते थे, शहर में
9 افراد ایسے تھے جو زمین میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے. جی یہاں سے ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر آپ کے سامنے جو الفاظ آئے ہیں، وعدن پرومس، وعدہ، غیر مکذوب ایسا وعدہ جو جھوٹا نہیں ہو سکتا، جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، جو جھوٹا نہیں ہو سکتا. یعنی یہ تم نے تو میرے منع کرنے کے باوجود تم نے جو ہے سرکشی اختیار کی، ہٹ درمی اختیار کی، اور جو ہے جی. تو اب تم 3 دن اور انجوائے کر لو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ عذاب آ کر کے رہے گا. ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لیجئے گا الفاظ مفردات کے ساتھ. اوکے جی. چلیے، آج جو ہے دوسری کلاس نہیں ہوگی، مولانا مصروف ہیں، باہر ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی پر ہم ختم کرتے ہیں. کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.